السلام علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک زبردست کرائم سٹوری جس کا نام ہے دولت، تکبر اور تیزاب، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ چار دیواری کی دنیا کی کہانی تھی۔ یہ میاں بیوی کی چپکلش تھی۔ میاں اونچا تھا اور بیوی اس سے نفرت کرتی تھی۔ مجھے زمان کے سسر سے یہ ساری داستان سننی پڑی کیونکہ میں نے خود اسے بولنے پر اکسایا تھا۔ اب میں سوچنے لگا کہ اتنی طویل داستان سے مجھے کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ میں تو یہ معلوم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا کہ زمان کا ایسا دشمن کون تھا جس نے اس پر ایسا بھیانک وار کیا۔ اس کہانی میں جو زمان کے سسر نے سنائی صرف زمان کی بیوی تھی جس کے دل میں زمان نے دشمنی اور نفرت کا بیج بویا تھا۔ میں اس سوال پر غور کرنے لگا کہ بیوی زمان پر ایسا وار کر سکتی ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ اس نے کسی کرائے کے آدمی سے یہ کام کرایا ہے۔ لڑکی کے متعلق بتایا گیا تھا کہ سرکش اور خود سر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لڑکی ایسا کام نہیں کرا سکتی۔ اگر کراتی تو زمان کو قتل کرا دیتی، اسے کھانے میں زہر بھی دے سکتی تھی۔ تاہم میں نے اس لڑکی سے بھی ملنا ضروری سمجھا، لیکن فوراً نہیں۔ میری توجہ اس ہندو نوجوان بیوہ پر مرکوز ہو گئی جسے زمان نے دوست بنا رکھا تھا۔ وہاں مجھے رقابت کا شک تھا۔ میں نے شام کے بعد اس ہندو لڑکی کو تھانے بلایا۔ مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا، اسے شیلا کہہ لیں۔ اس کا بھائی اور باپ بھی ساتھ آ گئے اور ان کے ساتھ محلے کے 2 معزز ہندو بھی تھے جنہوں نے مجھ سے پوچھا کہ لڑکی کو کیوں بلایا گیا ہے۔ میں نے انہیں صاف بتا دیا کہ کیوں بلایا ہے۔ انہیں یہ تسلی بھی دی کہ لڑکی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی اور اس کی عزت کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اس کے ثبوت میں نے انہیں بتایا کہ لڑکی اور اس کے والدین کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے دن کے وقت بلاتا۔ لڑکی کو میں کمرے میں لے گیا۔ اس کے بھائی، باپ اور دوسرے 2 ہندوؤں کو برآمدے میں کرسیوں پر بٹھا دیا۔ لڑکی کی گھبراہٹ قدرتی تھی۔ وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی نوجوانی کا خیال آیا تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ جی میں آئی کہ باہر بیٹھے ہوئے ہندوؤں سے کہوں کہ ظالموں، مذہب کی آڑ میں تم اپنی معصوم بچیوں پر کیا ظلم کر رہے ہو، لیکن میرا فرض کچھ اور تھا۔ کسی کے مذہب کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے شیلا کی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش کی اور اسے بتایا کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی بشرط یہ کہ وہ ہر بات بتا دے اور کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ میں نے اسے یہ بھی یقین دلایا کہ وہ جو کچھ بتائے گی وہ میرے سینے میں راز رہے گا۔ اس کمرے سے باہر کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، اور اگر اس نے میرے ساتھ ہیرا پھیری کی کوشش کی تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو پولیس والے کیا کرتے ہیں۔ وہ ڈر گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا کہ وہ اس عمر میں بیوہ ہو گئی ہے۔ پھر میں نے باتوں میں اسے ایسا تاثر دیا کہ وہ جس راستے پر چل نکلی ہے اس میں وہ حق بجانب ہے۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ مجھے اپنا ہمدرد اور غمخوار سمجھ رہی ہو۔ ذرا اس پر غور کرو کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے۔ مجھے تمہارے متعلق کچھ بتایا گیا ہے، اسی لیے بلایا ہے۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ جسے تم دل سے چاہتی ہو اس کا چہرہ تیزاب سے جلا دیا گیا ہے۔ اب تم اسے پہچان بھی نہیں سکو گی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا ہے۔ میں تمہاری اور زمان کی دوستی کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولی، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ کس نے بتایا ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر اس نے ایک ہندو کا نام لیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے سر جھکا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہندو کون ہے اور اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ میں اس شک پر کام کر رہا تھا کہ اس واردات کا باعث رقابت ہے اور اس کا تعلق شیلا سے ہو سکتا ہے۔ شیلا جس ہندو کا نام لے رہی تھی وہ اس کا دوست تھا۔ اس نے تمہیں کس طرح، یعنی کن الفاظ میں بتایا تھا؟ اس نے کچھ وقت لگا کر اور بری طرح جھیمتے ہوئے بتایا۔ اس نے کہا تھا کہ اب بتاؤ وہ اچھا ہے یا میں؟
وہ مجھے زمان سے تعلق توڑنے کے لیے کہتا رہتا تھا۔ میں سمجھی کہ وہ اب بھی یہی کہہ رہا ہے۔ میں نے ویسے ہی کچھ جواب دے دیا تو اس نے بتایا کہ زمان ہسپتال میں ہے کیونکہ اس کے منہ پر کسی نے تیزاب پھینکا ہے۔ وہ اسے ہسپتال میں دیکھ بھی آیا تھا۔ 2-3 روز بعد اس نے بتایا کہ زمان کا سارا چہرہ جل گیا ہے اور اس کی آنکھیں بھی جل گئی ہیں۔ وہ خوش ہوگا، بہت خوش، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ زمان پر تیزاب اسی نے پھینکا ہے؟ ہاں جی، مجھے پہلا شک یہی ہوا تھا۔ میں نے اسے کہہ بھی دیا تھا۔ وہ بہت گھبرایا اور قسمیں کھانے لگا۔ کیا وہ اتنا دلیر ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں اتنی دلیری نہیں، لیکن کوئی پاگل ہو جائے تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس نے فلاں حرکت نہیں کی ہوگی۔ لڑکی جب کھل کر بولنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ ذہین ہے اور اس میں سادگی یا جھجک نہیں، اور جس غلط طریقے سے وہ بیوگی گزار رہی ہے اسے وہ اپنا حق سمجھتی۔ اس کے بولنے کے انداز میں خود اعتمادی تھی اور یہ خود اعتمادی مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے میرے دل میں اپنی ہمدردی پیدا کر لی۔ مجھے یہ اطمینان ہوا کہ اس سے مجھے کوئی سراغ مل جائے گا۔ اس نے کبھی کوئی ایسی بات کی تھی کہ زمان کو قتل کر دوں گا یا اس قسم کی کوئی اور دھمکی؟ ایسی باتیں تو وہ کرتا ہی رہتا تھا۔ تم نے زمان کے ساتھ کبھی اس کی دھمکیوں کا ذکر کیا تھا؟ کیا تھا۔ اس نے 2-3 بار کہا تھا کہ تم کہو تو اسے پار کر لوں۔ میں نے اسے روک دیا تھا۔ زمان بھی تمہیں کہتا ہوگا کہ اس سے تعلق توڑ لو۔ ہاں، اس نے کہا تھا، لیکن وہ میری مجبوری سمجھتا تھا۔ زمان سے پہلے میری اس کے ساتھ دوستی تھی۔ جو میں توڑ دیتی تو وہ مجھے اور زمان کو پکڑوا دیتا، ہمارے راستے میں رکاوٹ بن جاتا۔ میں نے اس کی شرط مان لی تھی اور اس سے یہ شرط منوا لی تھی کہ میں زمان کی دوستی ترک نہیں کروں گی۔ زمان نے اس صورت کو قبول کر لیا تھا۔ یہ کوئی سچی محبت والا معاملہ نہیں تھا، یہ 3 گناہ گاروں کا مسئلہ تھا۔ اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو یہ ہندو مت کا معاملہ تھا، لیکن میں اپنے مسئلے میں الجھا ہوا تھا، جو یہ تھا کہ جرم جو سرزد ہوا ہے اس کا باعث شیلا ہے یا کوئی اور۔ مجھے نظر آنے لگا کہ میرے مسئلے کا حل شیلا کے پاس ہے۔ اس نے تعاون کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں نے بہت سی باتیں کہہ سن کر اس سے پوچھا کہ زمان کو وہ کس حد تک پسند کرتی ہے۔ اس نے بڑا ہی صاف جواب دے کر مجھے حیران کر دیا۔ بلا جھجک کہنے لگی، سچ پوچھئے تو میں اسے اپنا خاوند سمجھتی تھی۔ اس نے مجھے تحفے پیش کیے، پیسے بھی دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے تحفے اور پیسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ناراض ہوا تو میں نے اسے کہا کہ میں طوائف نہیں ہوں۔ میں نے اسے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی بشرط یہ کہ وہ میرے ساتھ شادی کر لے۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا، سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، میں کر کے دکھا دوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، میں کر کے دکھا دوں گا۔ تم نے کبھی اپنے ہندو دوست سے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ گی؟ میں نے اسے صرف یہی نہیں کہا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی، بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے مذہب سے نفرت کرتی ہوں۔ شیلا کی آواز میں جوش پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مسلمان ہو کر تم زمان کے ساتھ شادی کے خواب دیکھ رہی ہو۔ پھر اس نے ہندو مذہب کی تعریفیں شروع کر دیں اور مسلمانوں کو پلید اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ پلید تم ہو اور پلید میں ہوں، اور ہم دونوں کو ہمارے مذہب نے پلید کیا ہے۔ بیوہ کو کس گناہ کی سزا دی جاتی ہے؟ مجھ جیسی شکل والی نوجوان بیوہ کو منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا اپنے خاوند کو میں نے قتل کیا؟ میں نے اسے کہا کہ تمہاری بہن اس جوانی کی عمر میں بیوہ ہو جائے گی تو تم اسے متھرا یا دوارکا یا بنارس لے جا کر پنڈتوں اور سادھوؤں کے حوالے کر دو گے اور دل کو تسلی دے لو گے کہ وہ دوسری بیواؤں کے ساتھ مندر میں بیٹھی پرارتھنا کر رہی ہے، مگر کبھی وہاں جا کر یہ دیکھنے کی جرت نہیں کرو گے کہ وہ پرارتھنا نہیں پاپ کر رہی ہے۔ تم اپنے پنڈتوں کو نہ جانے کیا سمجھتے ہو۔ پنڈت پرارتھنا اور پاپ کو ایک مالا میں پرو کر رکھتے ہیں۔ اگر تم اسے پنڈتوں کے حوالے یا کسی آشرم کے حوالے نہیں کرو گے تو وہ کوئی تم جیسا اور زمان جیسا ڈھونڈ لے گی۔ اس کھنڈر جیسے مکان بہت ہیں جہاں ہم ملا کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تم آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہو کہ تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن میں اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ میں مذہب کا ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے مسلمانوں کا مذہب اچھا لگتا ہے جو عورت پر یہ ظلم نہیں کرتا۔
میری اتنی زیادہ باتوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ ہنس پڑا۔ وہ ایک نوجوان بیوہ کے جذبات کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس لڑکی کی زبان ایسی کھلی کہ وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی، بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں اسے اپنے مطلب کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کا ہندو دوست زمان کا اور زیادہ دشمن ہو گیا ہوگا۔ اسے ہونا ہی تھا، اس نے مجھے قتل تک کی دھمکی دے دی تھی۔ میں نے اس کے جواب میں اسے کہا تھا کہ میں اس سے تعلق توڑ لوں گی اور وہ میرے خلاف جو کچھ بھی کر سکتا ہے کر لے۔ اس جواب سے وہ موم تو ہو گیا، لیکن اس کی نیت پر مجھے شک رہا۔ وہ سفید شلوار قمیض اور زری جوتی پہنتا ہے؟ نہیں، شیلا نے یہ کہہ کر مجھے مایوس کر دیا۔ اس نے شلوار اور زری جوتی کبھی نہیں پہنی، یہ مسلمانوں کا لباس ہے۔ مجرم کی ایک نشانی اور بھی تھی جو میں نے شیلا کو نہ بتائی، یہ مجھے خود دیکھنی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے کرائے کا کوئی آدمی استعمال کیا۔ ہندوؤں کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، مگر مجھے یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ہندوؤں میں لڑائی، مار کٹائی اور جرم کی جرات ناپید تھی۔ میں شک کے باوجود مان نہیں سکتا تھا کہ ایک ہندو نے کسی پر تیزاب پھینکا ہو۔ یہ کسی حد تک تسلیم کیا جا سکتا تھا کہ ہندو نے اگر یہ جرات کی ہے تو مجرم کرائے کا مسلمان ہوگا۔ میں نے شیلا سے پوچھا کہ زمان نے اپنی بیوی کے متعلق کبھی بات کی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ وہ اپنی بیوی کے خلاف بہت باتیں کرتا تھا، کہتا تھا کہ وہ اسے حقیر سمجھتی ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ زمان نے اپنی بیوی کو بتا دیا تھا کہ وہ شیلا کو چاہتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی بیوی کو بھی ساتھ رکھے گا، طلاق نہیں دے گا۔ میرے لیے یہ خبر بھی نئی اور کام کی تھی۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں، ان میں ایک بات اور میرے کام کی نکل آئی۔ جہاں مسلمانوں کا محلہ ختم ہوتا تھا، وہاں سے ہندوؤں کا محلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ان کے درمیان ایک قدیم مکان تھا جس کا کچھ حصہ کھنڈر بن چکا تھا۔ آج کل آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ جھگیوں میں بھی رہتے ہیں۔ اس زمانے میں مکان زیادہ اور انسان کم تھے۔ شہروں میں کہیں کہیں اجڑے ہوئے غیر آباد مکان ہوتے تھے جن کے متعلق مشہور ہو جاتا تھا کہ آسیب زدہ ہیں۔ یہ مکان ایسا ہی تھا۔ شیلا نے بتایا کہ زمان کے ساتھ اس کی ملاقاتیں راتوں کو اس ویران مکان میں ہوا کرتی تھیں اور اسی مکان کے کسی کمرے میں جوا چلتا تھا۔ زمان وہاں جوا کھیلنے جایا کرتا تھا۔ میں نے جوئے کے متعلق شیلا سے پوچھنا شروع کر دیا۔ اسے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ جوا کھیلنے کون کون آیا کرتا تھا۔ زمان سے معلوم ہوا تھا کہ سینکڑوں روپوں کی بازی لگتی ہے۔ زمان کئی بار ہارا اور کئی بار جیتا ہے۔ ایک دو جواریوں میں لڑائی بھی ہوئی تھی۔ جوئے بازی کا انکشاف ہوا تو میرے سامنے ایک اور شک آ گیا۔ ہارا ہوا جواری بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جواری جب لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کرتے ہیں، جواری قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ مجھے شک ہونے لگا کہ زمان پر تیزاب کسی جواری نے پھینکا ہوگا۔ اب میرا شک 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک شیلا کا ہندو دوست، دوسرا کوئی جواری، اور تیسرا شک زمان کی بیوی پر تھا جسے میں نے ابھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ زمان کے ہاتھوں ستائی ہوئی تھی۔ ایسا امکان موجود تھا کہ اس نے کسی کو پیسے دے کر زمان کے منہ پر تیزاب پھینکوایا ہو۔ شیلا کے بعد میں نے اس کے ہندو دوست کو تھانے بلایا اور اس کے ساتھ ہی کبیر ناتھ سے پوچھا کہ اسے معلوم ہے کہ اس کے علاقے میں جوئے بازی کا ایک خفیہ اڈہ ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا۔ میں مان نہیں سکتا تھا کہ اسے معلوم نہ ہو۔ مخبر، چوکیدار اور کانسٹیبل تھانے داروں کو باخبر رکھتے تھے کہ علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ بعض تھانے دار جواریوں سے باقاعدہ فیس یا کمیشن لیا کرتے تھے۔ میں نے کبیر ناتھ سے پوچھا کہ اس مخبر کو بلایا کبیر ناتھ سے پوچھ کر اس مخبر کو بلایا جس کی ذمہ داری میں جوئے والے ویران مکان کا محلہ تھا۔ چوکیدار کو بھی بلایا۔ یہ دونوں آئے تو میں انہیں الگ لے گیا۔ دونوں سے الگ الگ پوچھا۔ میں ان سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کبیر ناتھ کو جوئے کے اس اڈے کا علم تھا یا نہیں۔ پہلے تو دونوں نے کہا کہ انہیں خود بھی علم نہیں، وہ مجھے نہیں جانتے تھے۔ میں نے جب اپنا آپ دکھایا تو دونوں مان گئے۔ وہ جواریوں سے کمیشن لیتے تھے اور دونوں نے علاقے کے تھانے دار کو بے خبر رکھا ہوا تھا۔ اڈہ ایک سکھ چلاتا تھا۔ یہ سکھ پولیس کے ریکارڈ پر تھا۔ ہفتے میں 2-3 راتیں وہاں جوا ہوتا تھا۔
زمان کو وہ جانتے تھے، وہ باقاعدہ جوا کھیلا کرتا تھا۔ میں نے اس سے کے علاوہ 2-3 جواریوں کے نام پوچھ لیے اور کبیر ناتھ سے کہا کہ انہیں فوراً تھانے میں بلا لے۔ شیلا کا ہندو دوست آ چکا تھا، وہ تو خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کا خوف دور نہ کیا، میں اس کے نیچے سے زمین نکال لینا چاہتا تھا۔ وہ باہر برآمدے میں کھڑا تھا۔ میں نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور دھکیل کر کمرے میں لے گیا۔ دیکھ اوئے لالے، فوراً مان لے کہ تو نے زمان کے منہ پر تیزاب پھینکا ہے۔ میں کن الفاظ میں بیان کروں کہ اس کی کیا حالت ہوئی۔ اس کا رنگ صاف ستھرا تھا جو لاش کی طرح سفید ہو گیا، آنکھوں میں جوانی کی جو چمک تھی وہ بھی سفید ہو گئی، اور لوگوں کے دانت بجا کرتے اس کے گھٹنے بجنے لگے۔ میں نے اس طرح کانپتا ہوا آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑنے کے لیے اوپر کیے، لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ ہاتھ اور اوپر کر کے جوڑ سکتا۔ وہ رو پڑا۔ اس نے چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا جو اتارنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے اسے کہا کہ ہزار بند کھول کر پاجامہ نیچے کر دو۔ وہ ڈر گیا اور سمجھا شاید میں اسے ننگا کر کے بید ماروں گا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا اور میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بڑی مشکل سے اس سے پاجامہ نیچے کرایا۔ میں نے اس کی دونوں رانیں دیکھیں، گھٹنوں سے نیچے تک ٹانگیں دیکھیں، کہیں کوئی زخم نہیں تھا۔ میں نے زری جوتی کا وہ پاؤں منگوایا جو تیزاب پھینکنے والا مجرم جائے واردات پر چھوڑ گیا تھا۔ میں نے اس ہندو کا پاؤں دیکھ کر ہی اندازہ کر لیا کہ جوتی بڑی ہے۔ جوتی میں اس نے پاؤں ڈالا تو وہ 2 انگلی بڑی نکلی۔ مجھے یہ تو یقین ہو گیا کہ تیزاب اس نے نہیں پھینکا، لیکن یہ شک ابھی باقی تھا کہ اس نے کرائے کا کوئی آدمی استعمال کیا یا نہیں۔ اسے بٹھا لیا اور کہا کہ وہ آدمی بتا دے جس سے اس نے زمان کے منہ پر تیزاب پھینکوایا ہے۔ اس کے جواب میں وہ ڈرے ہوئے بچوں کی طرح رونے لگا۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور گرج کر کہا، چپ ہو جا۔ میں نے اس سے شیلا کے متعلق پوچھنا شروع کیا تو اس نے شیلا کی باتوں کی تصدیق کر دی، اور اس نے تسلیم کیا کہ وہ شیلا کو دھمکیاں دیتا رہا ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں کہ کسی پر کوئی وار کر سکے۔ زمان سے تو وہ ڈرتا بھی تھا۔ مختصر یہ کہ میں نے محسوس کیا کہ جرم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں آئندہ شیلا سے نہیں ملوں گا، اس کی صورت نہیں دیکھوں گا۔ اس کے ساتھ کم و بیش 3 گھنٹے صرف ہوئے۔ میں نے اسے فارغ کر دیا، لیکن اپنا ڈر اس پر رہنے دیا۔ جوئے کا اڈا چلانے والا سکھ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرے اور مجھے چکر نہ دے، ورنہ اس کے لیے بہت برا ہوگا۔ وہ جرائم پیشہ تھا، اس نے مجھے کوئی چکر نہیں دیا۔ میرے گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر بولا، موتیاں والی سرکار، کسی طرح تو روزی کمانے دو۔ چوری تم نہیں کرنے دیتے، جیبیں تم نہیں کاٹنے دیتے، اب جوا بھی نہیں کھیلنے دیتے۔ اور سرکار، میں جوا کھیلتا نہیں، کھلاتا ہوں۔ 2-4 روپے ہاتھ آ جاتے، تم جو جی میں آئے کرو خالصے، میں کبیر ناتھ کے آگے تمہاری سفارش کر دوں گا۔ میرا ایک کام کر دو، تفتیش پھنسی ہوئی ہے۔ زمان کو جانتے ہو، تمہارے اڈے پر آیا کرتا ہے۔ جانتا ہوں موتیاں والیوں، وہ ٹھیکیداروں کا بیٹا ہے۔ کسی نے اس کے منہ پر تیزاب ڈال کر اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کہتے ہیں اندھا ہو گیا ہے۔ دیکھ خالصے، تجھے معلوم ہے تیزاب کس نے پھینکا ہے؟ نہ سرکار، معلوم ہوتا تو کبیر جی کو میں اسی دن بتا دیتا۔ ہم تمہاری جوتیوں کے نوکر ہیں۔ بازی پر اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ میں نے اسے واردات کی رات یاد دلاتے ہوئے پوچھا، اس رات وہ کھیلنے آیا تھا؟ آیا تھا، وہیں سے اٹھ کر گیا تھا۔ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ وہ جیتا تھا یا ہارا تھا؟ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اتنی زیادہ رقم نہیں جیتا تھا کہ کوئی اس پر اس طرح وار کرتا۔ میں تمہیں ان سب کے نام بتا دیتا ہوں جو وہاں موجود تھے، ان سے پوچھ لو۔ یاد کر کے بتاؤ کہ اس رات تمہارے ساتھ کوئی ایسا آدمی تھا جس نے سفید شلوار قمیص پہنی ہو اور پاؤں میں زری جوتی ہو؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں تھا۔ میں اور میرے ساتھی اس روز سے کھوج لگا رہے ہیں کہ تیزاب کس نے ڈالا ہے۔ ہم سب کو ایک ہندو لڑکی شیلا پر شک ہے۔ وہ زمان کو اسی مکان میں ملا کرتی تھی،
اس کی کسی اور چاہنے والے نے زمان پر تیزاب ڈالا ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ لڑکی زمان کے سوا کسی اور سے بات تک نہیں کرتی۔ اس سے میں نے اور بھی بہت کچھ پوچھا، لیکن مجھے ماننا پڑا کہ ان لوگوں پر میرا شک غلط ہے۔ تھانے میں 3 اور آدمی آ گئے تھے جو جوا کھیلا کرتے تھے۔ ان سے الگ الگ پوچھ گچھ کی، سب کے بیان سکھ سے ملتے جلتے تھے۔ آخر میں اس مخبر سے بات ہوئی جو اس اڈے سے واقف تھا۔ اسے ڈانٹ ٹپٹ کی کہ اس نے علاقے کے تھانے دار کو اس اڈے سے بے خبر رکھا ہوا ہے۔ زمان کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ وہ وہاں جوا کھیلنے آیا کرتا تھا اور اسی مکان کے ایک کمرے میں ہندو لڑکی اس سے ملا کرتی تھی۔ اس لڑکی کو میں جانتا ہوں، اس کا دوستانہ ایک ہندو کے ساتھ بھی ہے۔ میں کسی تیسرے آدمی کو نہیں جانتا۔ جب یہ جوا کھیلتے تھے تو تم ان کے لیے پہرے پر کھڑے رہتے تھے؟ جی ہاں، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ میں گلی میں ٹہلتا رہتا تھا تاکہ کوئی گشت پر آ جائے تو کھیلنے والوں کو خبردار کر دوں یا گشت والے کو باتوں میں لگا کر مکان سے دور لے جاؤں۔ جوا کھیل کر جب سب نکلے تو تم نے سب کو جاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ زمان کدھر کو گیا تھا؟ ذرا یاد کر کے بتاؤ کہ کوئی آدمی اس کے پیچھے جاتا دیکھا تھا؟ میں نے واردات والی گلی دیکھی ہے۔ زمان نے مجھے 2 روپے دیے تھے اور وہ اس گلی کی طرف چلا گیا تھا۔ باقی سب ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ میں بھی ادھر کو ہی چل پڑا جدھر زمان گیا تھا۔ ایک گلی سے میں دوسری طرف چلا گیا۔ گلیاں سنسان پڑی تھیں، لوگ سو گئے تھے۔ مجھے حوالدار اشرف خان ملا تھا، اسی تھانے کا حوالدار ہے۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میں نے اسے سلام کیا، وہ رکا نہیں، ہنس کر سلام کا جواب دیا اور یہ کہہ کر آگے نکل گیا کہ کس مار پر جا رہے ہو؟ میں نے کہا گھر جا رہا ہوں۔ اس کے سوا میں نے اور کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ میں گلی سے ہوتا ہوا سڑک پر چلا گیا۔ جوا کھیلنے والوں میں اس رات سفید شلوار قمیص میں کون تھا؟ کسی نے زری جوتی پہن رکھی تھی؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی اور بولا جوتی کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، سفید شلوار قمیص میں کوئی نہیں تھا۔ کیا ملزم سفید شلوار قمیص میں تھا اور اس نے زری جوتی پہن رکھی تھی؟ ہاں، مجھے یہی رپورٹ ملی ہے۔ وہ لمبے قد کا تھا۔ وہ پولیس کا مخبر تھا اور چھوٹے موٹے جرم بھی کرتا رہتا تھا۔ وہ پولیس کے طور طریقوں اور تفتیش کی باریکیوں کو سمجھتا تھا۔ اس رات میں نے اس حلیے کا ایک ہی آدمی دیکھا تھا، لمبا قد، سفید شلوار قمیص اور پاؤں میں زری جوتی۔ وہ حوالدار اشرف خان تھا۔ وہ اس گلی میں مڑ گیا تھا جو آگے جا کر واردات والی گلی سے جا ملتی ہے۔ نہیں، میں نے اکتاہٹ سے کہا، ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ زمان کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ تیزاب پھینکنے والے کے ہاتھ میں بوتل یا ڈبہ وغیرہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے ہاتھ میں کچھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ مجھے جہاں ملا وہاں بجلی کا ایک بلب جل رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ رکا کیوں نہیں۔ میرے اس کے ساتھ اچھے خاصے تعلقات ہیں۔ وہ بہت تیز چلا جا رہا تھا۔ اس سے بھی مجھے کچھ نہ ملا تو میں نے اسے چلے جانے کو کہا۔ وہ اٹھا اور چل پڑا مگر رک گیا اور التجا کے لہجے میں بولا، میں نے اس اڈے کو کبیر صاحب سے خفیہ رکھا تھا۔ آپ میرے خلاف کارروائی تو نہیں کریں گے؟ میری روزی کا ذریعہ یہی ہے۔ تم نے کام کی کوئی بات تو بتائی نہیں۔ میرا مسئلہ ویسے کا ویسا پڑا ہے۔ چاہو میں تمہاری سفارش کروں گا، تمہارے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس مہربانی کے عوض ایک اور بات سن لیں، شاید آپ کو اس سے کچھ فائدہ پہنچے۔ حوالدار اشرف خان کو میں نے سلام کیا تو وہ رکا نہیں تھا، بہت تیز چلتا آگے نکل گیا تھا۔ پھر وہ رکا اور مجھے آواز دی۔ میں دوڑا گیا۔ کسی سے ذکر نہ کرنا کہ تم نے مجھے یہاں دیکھا تھا۔ اگر کسی کو بتایا تو یاد رکھو، اندر کرا دوں گا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں شیشے کا گلاس تھا جس میں پانی سا تھا، شاید شراب ہو۔ پھر سوچ لو، تمہارے دل میں کوئی اور بات ہے تو وہ بھی بتا دو۔ کیا اشرف خان اور زمان کی دوستی یا دشمنی ہے؟ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ اسے اور کچھ پتہ نہیں۔ میرے سامنے اب ہیڈ کانسٹیبل اشرف خان آ گیا۔ دیکھنا یہ تھا کہ زمان کے ساتھ اشرف کی کیا دشمنی تھی بھی یا نہیں۔
میں اشرف خان کو نہیں جانتا تھا۔ مخبر کے جانے کے بعد میں نے کبیر ناتھ سے پوچھا کہ اس کا ہیڈ کانسٹیبل اشرف خان کیسا آدمی ہے اور اس کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ اس نے بتایا کہ اشرف خان زمیندار خاندان کا خوبرو جوان ہے، کچھ پڑھا لکھا بھی ہے اور بہت ہوشیار اور چلتا پرسا ہے۔ اس کا گزارا تنخواہ سے نہیں ہوتا، شاید ادھر ادھر ہاتھ مار لیتا ہے اور ٹھاٹھ سے رہتا ہے، عام قسم کے ہیڈ کانسٹیبلوں سے بالکل مختلف ہے۔ مجھے ایسا شک نہ ہوا کہ اس نے زمان پر تیزاب پھینکا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ بات کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ وہ جائے واردات کے قریب تھا اور مخبر کی اطلاع کے مطابق وہ اس گلی میں چلا گیا تھا جو آگے جا کر واردات والی گلی سے ملتی تھی۔ واردات کا وقت تقریباً یہی تھا۔ اس نے شور شرابہ سنا ہوگا۔ میں نے اسے بلایا۔ وہ واقعی خوبرو جوان تھا، اس کا قد لمبا اور بڑا اچھا تھا۔ واردات کی رات بلکہ واردات کے وقت تم جائے واردات کے قریب دیکھے گئے تھے، کیا تم نے کوئی شور شرابہ سنا، کسی کو بھاگتے دیکھا تھا؟ آپ کو غلط رپورٹ ملی ہے، میں ادھر نہیں گیا۔ کیا تمہارے ہاتھ میں شیشے کا گلاس نہیں تھا؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ اشرف خان، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ویران مکان میں نامی گرامی جوئے باز اور رجسٹرڈ بدماش اکٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں جناب۔ کیا تم نے سفید شلوار اور سفید قمیض نہیں پہن رکھی تھی؟ کیا تمہارے پاؤں میں زرعی جوتی نہیں تھی؟ کبیر ناتھ نے مجھے بتایا تھا کہ اشرف خان ذہین اور ہوشیار ہیڈ کانسٹیبل ہے۔ وہ احمق تھا یا ڈھیٹ؟ مجھے یقین تھا کہ اشرف خان جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے میرے سوال کا جواب الٹا سا دیا۔ اس زمانے میں پولیس والے نیکر پہنا کرتے تھے۔ مجھے کچھ شک سا ہوا۔ اشرف خان کی نیکر گھٹنوں تک تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ نیکر اوپر کر کے دونوں ٹانگیں ننگی کرے۔ جناب، اس نے ہنس کر کہا، آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے؟ آپ نے مجھے مشتبہ سمجھ لیا ہے۔ میں نے گرج کر کہا، دونوں رانیں ننگی کر دو، نیکر اوپر اٹھاؤ۔ اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ کبیر ناتھ میرے پاس کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور غصے سے یہ کہہ کر کہ ذلیل انسان، تو حکم کیوں نہیں مانتا؟ اس کی نیکر کے دونوں پائچے اوپر کر دیے۔ اس کی دائیں ران پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے زرعی جوتی کا پاؤں پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ اشرف خان کی طرف پھینک کر کہا، بوٹ اتار دو اور یہ پہنو۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جرم ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل مار دیتی ہے۔ اشرف خان بوٹ اتارنے سے جھجک رہا تھا۔ آخر اس نے بوٹ اتارا اور جوتی میں پاؤں ڈالا۔ جوتی اسے فٹ آ گئی۔ جوتی کا دوسرا پاؤں کہاں ہے؟ یہ جوتی میری نہیں جناب۔ یہ زخم کیسے آیا ہے؟ ایک روز پاؤں پھسلا تو میں گر پڑا۔ نیچے لوہے کا ایک ٹکڑا تھا، اس سے ران کٹ گئی۔ پٹی کس سے کرا رہے ہو؟ اس نے ایک ڈسپنسر کا نام لیا۔ میں نے کبیر ناتھ سے کہا کہ اس ڈسپنسر کو فوراً تھانے بلاؤ۔ اس نے ایک کانسٹیبل کو دوڑا دیا۔ اشرف خان کے متعلق پوچھا کہ کہاں رہتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ پہلے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا، 3-4 مہینوں سے تھانے کے ایک کمرے میں رہتا ہے۔ میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا اور اس سے کہا کہ صندوق اور باکس کھولو۔ کبیر ناتھ ساتھ تھا۔ اس کے صندوق اور باکس کھول دیے۔ لکڑی کے باکس سے زرعی جوتی کا ایک پاؤں برآمد ہوا۔ میں نے وہ اس پاؤں کے ساتھ رکھا جو جائے واردات سے برآمد ہوا تھا، تو جوتی مکمل ہو گئی۔ دونوں میں بال برابر فرق نہیں تھا۔ اشرف خان، اقبالی بیان دو گے؟ وہ ہنس پڑا۔ یہ ہنسی تنزیہ تھی۔ جناب، 15 سال سروس ہو گئی ہے، میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔ میں نے اور کبیر ناتھ نے اس کے تمام کپڑے نکال کر دیکھے۔ ایک سفید شلوار برآمد ہوئی جو اس جگہ سے پھٹی تھی جہاں ران پر زخم تھا۔ یہ دھوبی کی دھلی ہوئی تھی۔ میں نے دھوبی کا نشان دیکھا۔ اشرف خان سے پوچھا کہ یہ کس دھوبی کی دھلی ہوئی ہے؟ میں کسی ایک بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا، اس نے بڑی دلیری سے کہا۔ میں نے کبیر ناتھ سے کہا کہ ملازموں کے کپڑے دھونے والے دھوبی کو بلاؤ اور اسے حوالات میں یعنی اشرف خان کو حوالات میں بند کر دو۔ ڈسپنسر آ گیا اور دھوبی کو بھی بلا لیا گیا۔ میں نے ڈسپنسر سے پوچھا کہ اس نے ہیڈ کانسٹیبل اشرف خان کی پہلی پٹی کب کی تھی؟ ڈسپنسر میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کبیر ناتھ کی طرف دیکھا جیسے وہ صحیح جواب دینے سے ڈر رہا ہو۔ بولو بھائی، میں نے اس کے کندھے جھنجھوڑ کر کہا، میں نے کیا پوچھا؟ اس نے سوچ کر ایک رات بتائی جو تقریباً واردات کی رات تھی۔
وقت 11 بجے کا بتایا۔ اشرف خان نے اسے گھر سے جگایا تھا اور کہا تھا کہ اس کی لڑائی ہو گئی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے، اس لیے وہ اس کی پٹی کر کے کسی کو نہ بتائے۔ میں نے ڈسپنسر سے کہا کہ اشرف خان نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس لیے وہ سب کچھ بتا دے کہ اشرف خان کے کپڑوں کی کیا حالت تھی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس نے کوئی بات چھپائی تو اسے آنتے جرم میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس ہندو نے اپنی چھوٹی سی ڈسپنسری کھول رکھی تھی، وہ کچھ چھپانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو وہ بتا چکا تھا کہ اشرف خان نے اسے کہا تھا کہ کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے۔ اس نے مزید یہ بتایا کہ اس کی شلوار خون سے لال تھی اور دوسری ٹانگ سے شلوار پر زمین کی رگڑ تھی۔ اس کے پاؤں میں ایک ہی جوتی تھی جو زری تھی، دوسرے پاؤں سے وہ ننگا تھا۔ شلوار قمیض سفید تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اشرف خان کو اچھی طرح جانتا ہے، اس سے پہلے بھی وہ اس ڈسپنسر کے پاس دوائی لینے جایا کرتا تھا۔ 17-18 دن ہو گئے تھے، ڈسپنسر ابھی تک اس کا زخم ٹھیک نہیں کر سکا تھا۔ ڈسپنسر نے بتایا کہ زخم گہرا بھی ہے اور ترچھا ٹیڑھا سا بھی۔ میں نے ریڑھی کی وہ اکھڑی ہوئی پتھری دیکھی تھی جو اشرف خان کو لگی تھی، خاصی موٹی تھی اور تقریباً 1.5 انچ چوڑی تھی۔ اشرف خان ابھی تک ڈسپنسر سے پٹی کرا رہا تھا۔ ایک تو یہ ہمارا گواہ ہو گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ دھوبی آ گیا۔ ڈسپنسر کو فارغ کر کے میں نے دھوبی کو بلا لیا۔ وہ بھی کچھ بتانے سے ڈرتا تھا۔ جب میں نے اس پر اپنا ڈر سوار کیا تو اس نے بتایا کہ 17-18 روز گزرے۔ حوالدار اشرف خان نے آدھی رات کو اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دھوبی باہر نکلا تو لالٹین کی روشنی میں اس نے اشرف خان کو دیکھا۔ اس کی شلوار خون سے لال تھی۔ اشرف خان نے اسے کہا کہ وہ کسی کی شلوار قمیض اسے دے دے اور اس کی شلوار قمیض فوراً بھٹی چڑھا دے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے دھوبی کو بہت ڈرایا۔ دھوبی نے اسے کسی کے استری کیے ہوئے کپڑوں میں سے شلوار قمیض نکال دی جو اس نے پہن لی۔ صبح ہوتی اشرف خان کپڑے واپس کر گیا۔ دھوبی نے اس کی شلوار قمیض رات کو ہی پانی میں ڈال دی تھی تاکہ خون کے داغ پکے نہ ہو جائیں۔ میں نے یہ شلوار قمیض جو اشرف خان کے صندوق سے برآمد کی تھی دھوبی کو دکھائی۔ شلوار ران سے پھٹی ہوئی تھی، وہاں سے پتھری ران میں اتری تھی۔ دھوبی نے شلوار فوراً پہچان لی۔ میں نے کبیر ناتھ سے کہا کہ واردات کی رات تھانے میں سامان کو ریڑھی پر لایا گیا تھا۔ تھانے میں ہلچل مچی ہوگی، کاغذی کارروائی ہوئی تھی، مضروب کو ہسپتال لے جانے کا مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ کیا اس نے دیکھا نہیں کہ ہیڈ کانسٹیبل اشرف خان تھانے سے غیر حاضر تھا؟ کسی نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ وہ آدھی رات کے بعد واپس آیا تھا۔ کبیر ناتھ نے بتایا کہ اس نے اشرف خان کے متعلق پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ فلم دیکھنے گیا ہے۔ وہ چونکہ خود سر آدمی ہے اس لیے اس نے کبیر ناتھ سے جانے کی اجازت نہ لی۔ بہرحال تمام سٹاف سے پوچھا گیا تو 2 کانسٹیبلوں نے اسے بتایا کہ اشرف خان آدھی رات کو پچھلی طرف سے تھانے میں آیا تھا اور اس نے وہ کپڑے نہیں پہن رکھے تھے جو وہ پہن کر تھانے سے نکلا تھا۔ اس کے ایک پاؤں میں جوتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کیچڑ سے پھسل کر گر پڑا، کپڑے خراب ہو گئے اور ایک جوتی ٹوٹ گئی ہے اور وہ ایک دوست کے کپڑے پہن کر واپس آیا ہے۔ اب شک و شبے کی گنجائش نہ رہی۔ تہذاب ہیڈ کانسٹیبل اشرف خان نے ہی پھینکا تھا، مگر اس نے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے اس کے اقبالی بیان کی ضرورت تھی، مقدمہ تیار کرنا تھا۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ اس کی زمان کے ساتھ کیا دشمنی تھی۔ اقبالی بیان کے بغیر بھی میں مضبوط مقدمہ تیار کر سکتا تھا۔ تھانے داروں کو اکثر خانہ پوری کرنی پڑتی ہے، وہ میں بھی کر سکتا تھا، جو میں نے کی بھی تھی۔ یہ تو یقین ہو چکا تھا کہ مجرم یہی ہے۔ چنانچہ میری کوشش یہ تھی کہ شہادت کی کمی کے باعث یہ بری نہ ہو جائے۔ اشرف خان کو موقع واردات پر کسی نے نہیں پہچانا تھا۔ ریڑھی والے دونوں آدمیوں نے کہا تھا کہ وہ مجرم کو نہیں پہچان سکے کیونکہ اس کا چہرہ پگڑی میں چھپا ہوا تھا اور روشنی بھی تھوڑی تھی۔ ملزم کی شناخت کا ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے، اسے 10-12 آدمیوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایک مجسٹریٹ موجود ہوتا ہے، موقع کے گواہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ملزم کو پہچانے، اسے شناخت پریڈ کہتے ہیں۔ میں نے بھی شناخت کا یہی طریقہ اختیار کیا تھا، لیکن غیر قانونی حرکت یہ کی تھی
کہ ریڑھی والے دونوں آدمیوں کو تھانے بلا کر انہیں اشرف خان دکھا دیا تھا۔ شناخت پریڈ میں انہوں نے اسے فوراً شناخت کر لیا۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ عدالت میں اپنے بیانوں میں یہ نہ کہیں کہ ملزم کا چہرہ پگڑی میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اشرف خان کو حوالات سے نکلوا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ اونچے اور خوشحال زمیندار گھرانے کا آدمی تھا۔ اس دور میں پولیس حوالدار کی بڑی شان ہوا کرتی تھی۔ اشرف خان تو اور زیادہ شاندار حوالدار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بڑے مالدار گھرانے میں دشمنی اور دوستی لگائی تھی۔ اس کے چہرے مورے اور قد بت میں بہت کشش تھی۔ اشرف خان، تم نے چوری نہیں کی، مردوں والا کام کیا۔ اب مردوں والا ایک کام اور کر دو، اقبالی بیان دے دو۔ بیان نہ دوں تو اپنے دل کے بادشاہ ہو۔ تم مجھے نہیں جانتے، میں نے ملزم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کے بغیر ہی اقبالی بیان لے لیا کرتا ہوں، اور ملزم کو جس قدر فائدہ دلا سکتا ہوں عدالت میں دلا دیتا ہوں۔ خدا گواہ ہے اشرف، میں نے اقبالی بیان لے کر بھی بعض ملزم بری کرائے۔ اگر تم بیان زیر دفعہ 164 دے دو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں احسان کا کچھ بدلہ تو ضرور دوں گا۔ اگر نہیں دو گے تو سوچ لو، میں علاقے کا تھانے دار نہیں، CIA کا انسپکٹر ہوں۔ تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور وہاں گورے انسپکٹر ہیں۔ تم تو جانتے ہو کہ CIA کو درلی جتھا کہا جاتا ہے، اور کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کریں، میں آپ کے خوف سے کوئی بات نہیں کروں گا، اور تم مجھے للکارنے کی کوشش نہ کرنا، میں اپنا کیس خراب نہیں کروں گا۔ سوچ لو، خاندانی آدمی ہو، مجھ سے اپنی عزت کراؤ۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس شہادت مکمل ہو گئی ہے۔ تم پولیس میں اتنی زیادہ سروس کر چکے ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ شہادت کے خالی خانے کس طرح پورے کیے جاتے ہیں۔ تم جس ریڑھی سے ٹکرا کر زخمی ہوئے تھے، اس کے ساتھ 2 آدمی تھے جنہوں نے تمہیں پکڑ لیا تھا اور تم نکل گئے تھے۔ دونوں تمہیں پہچانتے ہیں۔ اس خیال میں نہ رہنا کہ تم نے منہ صافے میں چھپا رکھا تھا۔ میں نے انہیں تمہارا منہ دکھا دیا ہے۔ اگر کیس لڑنے کی سوچ رہے ہو تو کبیر ناتھ سے پوچھ لینا کہ میں اپنا کیس کس طرح لڑا کرتا ہوں۔ چند اور مکالموں کے بعد اشرف خان اقبالی بیان دینے پر آمادہ ہو گیا، اور میں نے ایک ایسی کہانی سنی جس سے پتہ چلتا تھا کہ انسانی فطرت ایک عجوبہ ہے۔ میں یہ کہانی اپنے انداز سے مختصر کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ اس واردات سے 4 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اشرف خان ایک سائیکل پر ڈیوٹی پر گیا۔ واپس آتے اس کا گزر ہمایوں کے مقبرے کے قریب سے ہوا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ سیر سپاٹے کے خیال سے مقبرے کے اندر چلا گیا۔ ہمایوں کا مقبرہ وسیع علاقے میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کے بے شمار کمرے ہیں۔ شام کا وقت تھا، اس لیے وہاں بہت کم لوگ تھے۔ اشرف خان ٹہلتے ٹہلتے اس طرف چلا گیا جدھر بہت ہی کم لوگ تھے۔ اس نے دور سے ایک مرد اور ایک عورت کو دیکھا جو انگریزی فلموں جیسے عشق و محبت میں مگن تھے۔ عورت کالے برقعے میں تھی۔ ایسی حرکات کا سرعام ارتکاب جرم ہے۔ اشرف خان ان کی طرف چلا گیا۔ وہ قانون کے احترام کی خاطر ادھر نہ گیا بلکہ ایک شکار کی خاطر گیا۔ وہاں درخت بھی تھے اور جھاڑ کی باڑ بھی تھی۔ ان سے گزرتے وہ جوڑا ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اشرف خان جب اوٹ سے نکلا تو دیکھا کہ مرد غائب ہے اور عورت تیز تیز چلی جا رہی ہے۔ اشرف خان وردی میں تھا۔ اس نے عورت کو رک جانے کو کہا اور اس کے پیچھے بہت تیز چل پڑا۔ اسے وہ بازاری عورت سمجھا۔ وہ نہ رکی۔ اشرف خان نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان لڑکی ہے اور بہت خوبصورت چہرے اور لباس سے وہ کسی امیر گھرانے کی لگتی ہے۔ اشرف خان نے اس سے پوچھا کہ جو اس کے ساتھ تھا وہ کہاں ہے؟ لڑکی نے بتایا کہ چلا گیا ہے۔ لڑکی بڑی سخت گھبرائی۔ اشرف خان نے اسے کہا کہ اگر وہ اس کا خاوند نہیں تھا تو دونوں جرم کر رہے تھے، اس لیے لڑکی کو تھانے چلنا پڑے گا۔ پولیس اس کے وارثوں کو اطلاع دے گی، وہ اسے ضمانت پر رہا کرائیں گے اور کیس عدالت میں جائے گا جہاں سے لڑکی کو سزا ملے گی، اور اسے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اس کے ساتھ کون آدمی تھا۔ اگر نہیں بتائے گی تو اس کی الگ سزا ملے گی۔ لڑکی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اشرف خان نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے یہ بھی کہا کہ اس پر غیر قانونی عصمت فروشی کے الزام میں مقدمہ چلے گا۔ لڑکی کو چکر آ گیا اور وہ گرنے لگی۔ اشرف خان نے اسے بازوؤں میں تھام لیا۔
وہ وردی میں تھا اور ہیڈ کانسٹیبل بھی تھا، اس لیے اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اس نے لڑکی کو بازوؤں پر اٹھایا اور ایک کمرے کے باہر لٹا دیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک آدمی نظر آیا۔ اشرف خان نے اسے بلا کر کہا کہ کہیں سے ایک گلاس پانی لے آؤ۔ پانی آ گیا۔ لڑکی ہوش میں آ رہی تھی۔ اشرف خان نے اسے پانی پلایا اور کہا، ڈرو نہیں، میں مسلمان ہوں۔ کالا برقع نشانی تھی کہ لڑکی مسلمان ہے۔ پانی لانے والے کو اشرف خان نے بھگا دیا۔ لڑکی رونے لگی۔ اس نے اشرف خان کی منت سماجت کی کہ وہ اسے جانے دے۔ اشرف خان نے پہلے تو پولیس کا رعب جاری رکھا، پھر اس پر یہ ظاہر کرنے لگا کہ اسے اس پر رحم آ رہا ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی سے مجبور ہے۔ اس طرح اس نے لڑکی کو اتنا آرام کر لیا کہ وہ اس کے اشاروں پر ناچنے کو تیار ہو گئی۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کون تھا۔ لڑکی نے دانت پیس کر کہا کہ وہ بزدل اور کمینہ آدمی ہے۔ وہ اپنے خاوند کو دھوکہ دے کر اور اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول کر کہ ایک سہیلی سے ملنے جا رہی ہے، اس آدمی سے ملنے یہاں آئی تھی، وہ اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اشرف خان کے اس وعدے پر کہ وہ اسے گھر چھوڑ آئے گا، لڑکی نے اسے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ وہ زمان کی بیوی تھی۔ اس نے جب زمان کا نام پتہ بتایا تو اشرف خان نے کہا کہ وہ زمان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے تعلقات ایک ہندو لڑکی کے ساتھ ہیں اور وہ جوا بھی کھیلتا ہے۔ لڑکی نے اشرف خان کی ٹھوڑی تھام کر التجا کی کہ وہ زمان کو پتہ نہ چلنے دے۔ اشرف خان نے اس سے پوچھا کہ وہ زمان جیسے خوبصورت جوان کو پسند نہیں کرتی۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ زمان اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، اسے تانے دیتا رہتا ہے کہ اس نے اسے خریدا ہے۔ میں آپ کو لڑکی کے ساتھ زمان کا جو سلوک سنا چکا ہوں وہ لڑکی نے اشرف خان کو بتا دیا اور کہا کہ اس کے دل میں زمان کے لیے صرف نفرت ہے۔ یہ جو اس کے ساتھ تھا اس کی برادری کا ایک شادی شدہ جوان سال آدمی تھا۔ لڑکی نے زمان سے انتقام لینے کی خاطر اس آدمی کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ اس آدمی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زمان سے طلاق لے لے تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ یہاں میں اپنی رائے ایک بار پھر دے دوں، یہ پورا خاندان دولت کی فراوانی اور انگریزوں کی چاپلوسی کی وجہ سے اوچھا تھا۔ ذہنی طور پر یہ لوگ پست تھے۔ دولت انسان کی شخصیت اور کردار کو بہتر نہیں بنا سکتی، اس کی نشوونما اور بہتری کو روک دیتی ہے۔ میں اس لڑکی کو مظلوم نہیں کہوں گا، وہ بھی اپنے خاندان اور زمان کی طرح اوچھے پن پر اتر آئی تھی۔ ان کے ہاں محبت اور نفرت کا تصور کچھ اور تھا۔ وہ اونچے چوباروں، محل جیسی حویلی، زیورات، قیمتی اور بھڑکیلے لباس کو شخصیت سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں تعلیم بھی نہیں تھی۔ مرد تھوڑا تھوڑا پڑھے لکھے تھے، عورتیں ان پڑھ تھیں۔ میں یہ بات تو بہت ہی پرانی سنا رہا ہوں، لیکن پاکستان میں ایسی شخصیتیں عام پائی جاتی ہیں۔ لڑکی نے اشرف خان کو بتایا کہ انتقام کے علاوہ وہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اسے کوئی دل سے چاہے اور وہ محبت کے نشے سے سرشار ہو۔ اشرف خان نے اسے کہا کہ اس نے محبت کے لیے ایسا آدمی تلاش کیا ہے جو آگ اور سمندر میں کود جانے کی بجائے ایک پولیس حوالدار کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ کیا اب بھی وہ اسے چاہے گی؟ لڑکی نے نفرت سے کہا کہ اس پر وہ لعنت بھیجے گی۔ اشرف خان نے اسے بتایا کہ اسے وہ صرف حوالدار نہ سمجھے، وہ امیر کبیر زمیندار کا بیٹا اور بہت بڑی جائیداد کا وارث ہے۔ اشرف خان جوان بھی تھا اور خوبصورت بھی۔ اس نے لڑکی سے محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اسے بتائے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لڑکی سے کہا کہ ایک عورت کے ذریعے وہ اسے پیغام بھیجا کرے گا اور وہ آ جایا کرے۔ اگر اس نے ٹال مٹول کی تو وہ زمان کو اور اس کے ماں باپ کو بتا دے گا کہ اس نے لڑکی کو کہاں پکڑا تھا اور وہ انہیں کچھ غلط باتیں بھی بتائے گا۔ اس زمانے میں بلیک میل کا لفظ عام نہیں تھا۔ اشرف نے یہ لفظ جانے بغیر لڑکی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے ٹانگے پر بٹھا کر اس کے گھر کو لے چلا، خود سائیکل پر تھا۔ وہ لڑکی کے گھر سے کچھ دور رک گیا۔ اس نے لڑکی کو اگلی ملاقات کا دن، وقت اور جگہ بتا دی تھی۔ لڑکی آ گئی۔ وہ اشرف خان کو پہچان نہ سکی۔ وہ اب وردی میں نہیں بلکہ اس وقت کے بڑے اچھے کپڑوں میں تھا۔ لڑکی اس سے ڈری ہوئی تھی، لیکن اشرف خان استاد کھلاڑی تھا۔ اس نے لڑکی کے دل میں ڈر کی جگہ محبت پیدا کر لی۔ اس ملاقات کے بعد 7-8 دن کے وقفے سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔
لڑکی اشرف خان کو بتاتی رہتی تھی کہ اس کے ساتھ زمان کا سلوک بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ زمان نے اسے چلانے کے لیے یہ کہنا بھی شروع کر دیا تھا کہ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہے اور وہ اس پر مرتی ہے۔ زمان کی بیوی نے اپنی ماں کو جو باتیں نہیں بتائی تھیں وہ بھی اشرف خان کو بتائیں۔ مثلاً زمان اور بیوی کے تعلقات اس قدر کشیدہ ہو گئے تھے کہ وہ برائے نام میاں بیوی رہ گئے تھے۔ زمان اس سے نفرت کا کھلم کھلا اظہار کرتا تھا۔ وہ جوں جوں نفرت کا اظہار کرتا تھا، لڑکی اتنی اشرف خان میں سماتی چلی جا رہی تھی۔ آخر ایک روز زمان نے اسے کہا کہ ہندو لڑکی اس کی خاطر مسلمان ہونے کو تیار ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ زمان نے بیوی سے کہا کہ وہ اسے طلاق نہیں دے گا بلکہ سوکن کو گھر میں لا کر اس کے ساتھ رکھے گا۔ لڑکی کو زمان کی یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ وہ اپنے مردانہ حسن کا اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتا اور بیوی کو اپنے مقابلے میں بدصورت کہتا تھا۔ اس کی بیوی کے سینے میں نفرت اور طعنوں کا جو غبار بھرتا جا رہا تھا، وہ انتقام کی آگ کی صورت اختیار کرنے لگا۔ اگر وہ اکیلی ہوتی تو خودکشی کر لیتی، لیکن اسے اشرف خان مل گیا تھا۔ وہ اس کے دل میں زمان کے خلاف نفرت کو بڑھاتا رہا اور اسے انتقام کے طریقے بتاتا رہا۔ ایک شام لڑکی نے اشرف خان کو اس عورت کی وساطت سے بلایا جو اشرف خان نے مقرر کر رکھی تھی۔ یہ ملاقات شاہی قلعے میں ہوئی۔ لڑکی بہت روئی اور کہنے لگی کہ وہ زمان سے اس قدر تنگ آ گئی ہے کہ زہر کھا کر مر جائے گی، مگر وہ زمان سے ایسا انتقام لینا چاہتی ہے کہ وہ زندہ رہے اور ساری عمر یاد رکھے۔ اسے زمان نے اپنی اور ہندو لڑکی کی فوٹو دکھائی تھی۔ دونوں بڑی ہی بیہودہ پوزیشن میں تھے۔ زمان کی بیوی کے لیے یہ چوٹ ناقابل برداشت تھی۔ بیوی کتنی ہی شریف، کتنی ہی بے بس اور بے سہارا کیوں نہ ہو، وہ خاوند کا ایسا سلوک برداشت نہیں کر سکتی۔ شاہی قلعے کی اس ملاقات میں زمان کی بیوی دانت پیس پیس کر زمان سے انتقام لینے کی باتیں کرتی رہی۔ اشرف خان نے تجویز پیش کی کہ زمان کے چہرے پر تیزاب پھینکا جائے اور جب اس کے زخم ٹھیک ہو جائیں اور پولیس کی تفتیش ختم ہو جائے تو اس کی بیوی اس پر طعنوں کے تیر چلانے شروع کر دے۔ لڑکی کو یہ تجویز پسند آئی، لیکن سوال یہ تھا کہ تیزاب کون پھینکے اور کہاں پھینکے۔ اشرف خان کرائے کے کسی آدمی سے یہ کام کرانے کو کہہ رہا تھا، لیکن خود ہی کہنے لگا کہ کرائے کا آدمی دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ لڑکی نے اشرف خان سے کہا کہ وہ خود یہ کام کرے۔ اس نے اشرف خان کو یاد دلایا کہ اس نے لڑکی سے کہا تھا کہ وہ محبت کے لیے ایسا مرد تلاش کرے جو آگ اور سمندر میں کود جائے۔ لڑکی نے اشرف خان کی مردانگی کو ایسے انداز سے للکارا کہ وہ زمان کے منہ پر تیزاب پھینکنے کو تیار ہو گیا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ اس کے انتقام کی آگ سرد کر دے تو وہ زمان سے طلاق لے کر اس کے پاس آ جائے گی۔ لڑکی اس قدر جلی ہوئی تھی کہ اس نے اشرف خان سے کہا، اگر مجھ سے شادی نہ کرنا چاہو تو میں تمہاری داشتہ بننے کو بھی تیار ہوں۔ وہ اشرف خان کی داشتہ تو پہلے ہی بنی ہوئی تھی۔ اشرف خان پر اس کے حسن اور اپنی مردانگی کا جادو سوار ہو گیا۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ اب وہ زمان پر انتقامی وار کر کے اس سے ملے گا، ورنہ اسے اپنی شکل نہیں دکھائے گا۔ زمان کے ساتھ اس کے مراسم تھے۔ وہ جواریوں کے خفیہ اڈے سے واقف تھا اور سکھ سے جو اڈا چلا رہا تھا کمیشن وصول کرتا تھا۔ ایک روز اسے پتہ چل گیا کہ آج رات جوئے کی بازی لگے گی۔ وہ زمان سے یہ معلوم کرنے کے لیے ملا کہ وہ کھیلنے آئے گا یا نہیں۔ زمان آ رہا تھا۔ اشرف خان نے ایک حکیم نما پنساری سے تیزاب لیا اور اسے اور زیادہ تیز کرنے کے لیے حکیم سے ایک اور چیز اس میں ملائی۔ میں تیزاب کا اور دوسری چیز کا نام نہیں لکھوں گا۔ اس نے تیزاب کو گلاس میں ڈلوایا اور پنساری کی دکان پر ہی رہنے دیا۔ رات دکان بند ہونے کے وقت گلاس اٹھا لے گیا۔ وہ بروقت پہنچا۔ زمان جوا کھیل کر جا رہا تھا۔ اشرف خان کو ان گلیوں سے واقفیت تھی۔ وہ دوسری طرف سے گلی کے موڑ پر جا کھڑا ہوا۔ جو ہی زمان موڑ پر آیا، اشرف خان نے تیزاب اس کے چہرے پر پھینک دیا۔ اگر زمان چیخیں نہ مارتا تو اشرف خان آہستہ آہستہ چلتا گلیوں میں غائب ہو جاتا، مگر چیخوں نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اتنا تیز دوڑا کہ موڑ مڑتی ہوئی ریڑھی سے بچ نہ سکا۔ آگے کی کہانی آپ گواہوں کی زبانی سن چکے ہیں۔ اشرف خان اور زمان کی بیوی کی ملاقات تیسری شام ہوئی۔ یہ لڑکی اس قدر خوش تھی کہ اشرف خان سے الگ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ خوشی سے وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اشرف خان نے مجھے بتایا کہ لڑکی خوشی سے اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ بار بار کہتی تھی،
اشرف تمہیں میرا گوشت اچھا لگتا ہے نا، کھا لو، میرے جسم کا جو حصہ اچھا لگتا ہے اسے کاٹو اور بھون کے کھا لو، مجھے کھا لو۔ مگر اشرف خان اسے نہ کھا سکا، اسے دکھ کے جراثیم نے کھایا۔ اشرف خان کو 7 سال سزائے قید ملی۔ زمان کی بیوی کو 3 سال اور تیزاب تیار کر کے دینے والے حکیم کو 1 سال۔ زمان کی بیوی کو 1.5 سال بعد رہائی مل گئی تھی، اسے جیل میں ٹی بی ہو گئی تھی، رہا ہونے کے 3 ماہ بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کر مری۔ زمان کو تو سب سے زیادہ سزا ملی تھی، تا حیات اندھا پن۔ میں نے اس کا چہرہ اس وقت بھی دیکھا تھا جب اس کی پٹیاں اتر چکی تھیں، میں بیان نہیں کر سکتا کہ چہرہ کس قدر بھیانک ہو گیا تھا۔ یہ سزا خدا نے دی تھی، حسن اور دولت کے غرور اور تکبر کی سزا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، چاہ رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔